رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے اور زیادہ تر جاگنے کی وجہ سے غلبہ نیند کا شکار ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے سحری تو اس کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن السحور برکہ، سحری کھایا کرو، اس میں اللہ جل شانہ نے برکت رکھی ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، نعمت سحور المؤمن التمر، کہ بہترین سحری مسلمان کی، مومن کی کھجور ہے۔ گئے گزرے دور کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ افطاری کے وقت ہی اس کو اہمیت نہیں دیتے، پانی پر زور دیں گے، اور ہمارے گھر کا مزاج، ہمارے بچوں کا مزاج بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں مجھے کھجور اچھی نہیں لگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا، اپنے گھر کے اندر مبارک طریقوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا اپنے گھر کے اندر پرچار ہی نہیں کیا۔ مجھے یہ بتایا کہ میرے ابو کو یہ پسند تھا، میری امی کو یہ پسند تھا، میرے دادا کو، میری دادی کو یہ پسند تھا، یہ نہیں پتا کہ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ فقہا نے جس کے بارے میں اتنی سختی سے الفاظ استعمال کیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز کو ناپسند قرار دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اور بعض جگہ فرمائے یہ واجب القتل، ایسے قتل کر دیا جائے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ مرغوب چیز کو اپنے آپ کو ناپسند کہا۔ مدینہ شریف میں علماء کرام بیٹھے تھے، رات کو کھانا کھاتے وقت دہی جب ان کے سامنے آئی تو علماء کرام میں سے ایک نے کہہ دیا دہی تو ترش ہے، کھٹی ہے۔ سنا ہے کہ 11 افراد کو، 11 علماء کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور جس نے کہا تھا دہی کھٹی ہے اسے نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا اسے مدینے سے باہر نکال دو، اس نے میرے مدینے کی چیز کو برا کہا، اسے میرے شہر میں ہی رہنے کی اجازت کوئی نہیں میرے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھائیے، تمہارے اور یہود و نصارہ کے روزوں میں فرق ہی سحری کا ہے، کہ ان کو سحری کا انعام، سحری کا تحفہ نہیں ملا۔ افطاری کے وقت جو کھا لیا کرتے بس وہی ان کے لیے کافی قرار دے دیا جاتا، پھر اگلے دن افطاری کے وقت غروب آفتاب ہونے کے بعد جو اللہ ان کو عطا فرماتے وہ کھاتے۔ یہ احسان رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اس امت پر فرمایا، اور فرمایا کہ اپنی سحری میں اتنا حصہ رکھو، چاہے کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ کھاؤ، سحری میں اٹھو، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے، اللہ کی طرف سے برکت بھی ہے۔ اور مسلمانوں کو سحری کا حکم اس لیے ملا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 12 گھنٹے 15 گھنٹے کا جو وقت ہے، مومن اس وقت کے اندر اللہ کے لیے اپنے آپ کو پانی سے، روٹی سے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، بھوکا رکھتا ہے۔ یہ انعام عطا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے بوڑھوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، جوانوں پر یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ سحری کھاؤ۔ اب یہاں ایک آدمی کہتا ہے یار میری تو آنکھ ہی نہیں کھلی اور میں نے سحری کھائی کوئی نہیں، تو کیا میرا روزہ ہے؟ فرمایا سحری ایک سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر بندہ سحری نہ کھائے اور فرضی روزہ ہو، فرمایا سحری شرط نہیں ہے اس کے روزہ رکھنے کے اندر۔ اگر اس کی آنکھ نہ کھلی تو سحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑے گا، روزے کی فضیلت برقرار رہے گی، اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب انسان سحری کب کھائے؟ ہمارے ہاں دیکھ لیں مساجد کے اندر، صرف اپنی مسجد کے اندر نہیں، پورے پاکستان کی تو بات میں نہیں کرتا، جہاں نظر سے گزرا اور جہاں بات مشاہدے میں سامنے آئی، آپ فجر کی نماز کے اندر دیکھ لیں۔ حالانکہ رمضان المبارک جیسا فریضہ مسلمانوں کی، پاکستان کی آبادی 22 کروڑ سے اوپر تجاوز کر گئی ہے، لیکن نمازوں کی حالت کیا ہے؟ فجر کی نماز کے اندر ہماری حاضری کتنی ہے؟ کیا ہم گھر میں اتنے ہی تھے کہ جتنے نماز پڑھنے کے لیے آئے؟ کیا ہم گھر کے اندر کہ ہمارے بچے، ہمارے گھر والے کوئی نہیں؟ ہم خود یہ کوشش کرتے کہ سحری میں اٹھے، جتنا ہو سکا بغیر ہاتھ دھوئے پیے کھایا، بغیر کلی کے کھایا، بعض بستر پر ہی بیٹھ کے کھا لیتے ہیں اور وہیں سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نماز کے لیے نہ اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافر اور مومن کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے۔
کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا جسے مسجد میں آتا جاتا پابندی سے 5 وقت دیکھو آنکھیں بند کر کے، اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ اور جو اللہ کے گھر میں نہیں آتا اس کے مومن ہونے کی گواہی نہیں۔ ٹھیک ہے اس کے اعمال کی وجہ سے، نہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اس سے باغ پرش کریں گے، لیکن نماز تو کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض ہے جو مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے تحفہ ملا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر، آسمانوں پر بلا کر۔ آج ہم اس سے کتنا غافل ہیں، تو خدا کے واسطے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ غیر رمضان ہو یا رمضان المبارک ہو، اپنی نمازوں کا اہتمام کیجئے اور نماز باجماعت مسجد کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ ادا کیجئے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انسان سحری کس وقت کھائے؟ فرمایا غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک۔ غروب آفتاب جب تک اچھی طرح یقین ہو جائے کہ آفتاب سورج غروب ہو گیا، اور سورج غروب ہونے کی دلیل گھڑی گھڑیال نہیں ہے۔ سورج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کا آپ کا کیا عمل تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو اونچی جگہ کھڑا فرما دیتے، پھر وہ دیکھ کے فرماتا اللہ کے نبی سورج غروب ہو گیا، پھر پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام روزے کی افطاری فرمایا کرتے۔ اب ہمارے ہاں کیلنڈر کا دور ہے، مکان ایسے ہیں، کنجسٹڈ ایریا ہے، اور مکان ایک نیچے والے حصے میں یہ ہے، دنیا کی تمام یہ کے اوپر کرائے پہ دے رکھا ہے، اور بنائے تیسرا پورشن بھی بنانے کے چکر میں کہ رب سانو پیسہ دے دے، تیسری منزل بنا کے یہ بھی کرائے پہ دے دے۔ اللہ سے سارے پیسہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے سارے جو ہیں وہ زمین جائیداد مانگ رہے ہیں، اللہ سے برکت کی دعا کوئی نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ میں برکت عطا فرما دے۔ اور مسلمانوں کی دنیا کی تماہ اندر آنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے دسترخوانوں پر سے، اللہ نے خاندانوں میں سے، اللہ نے مکانوں میں سے، ہمارے ماحول سے، ہمارے ارد گرد سے اللہ نے برکت کو اٹھا لیا۔ کھانا وافر مقدار میں آگے پڑا ہے، کھانے کو دل نہیں کر رہا، اگر کھانے والے ہیں تو کھانا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ سے جتنا مانگے اس میں اللہ سے 2 چیزیں مانگے، اللہ جو عطا فرمائے اس پر ہمارے سے حساب نہ لینا، یا اللہ وہ نعمتیں عطا فرما قیامت کے دن جس کے بارے میں تو ہمارے سے پوچھے نا، بغیر حساب کے عطا فرما دے، اور اللہ جتنی بھی عطا فرما اس میں برکت عطا فرما دے، اور جو بھی اے اللہ مجھے مل جائے اس پر مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا جب تک شکر پر قائم رہے اور جب تک صبر کا دامن پکڑ کے رکھا، دنیا کے اندر ترقی کریں گے، دنیا کے اندر کامیابی حاصل کریں گے، اور جب صبر کا دامن چھوڑ دیا اور نہ شکرا پن ہمارے اندر آ گیا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ جل شانہ تباہی کی طرف دھکیلے گا، عزتیں نہیں مل سکتی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا تم شکر کرو گے اتنا ہی تمہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی اذا كان صائما امر رجلا يقوم على نصر من الارض فاذا قال قد غربت الشمس افطر، جب سید الاولین صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تو شام کو غروب آفتاب کے وقت کسی کو بلند مقام ٹیلا پر کھڑا ہونے کا ارشاد فرماتے، جب وہ شخص غروب آفتاب کی اطلاع دے دیتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار فرماتے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر پر رہیں گے۔ غروب ہونے کے فوراً بعد افطاری کر لینی چاہیے۔ اچھی طرح بیٹھا ہے کہ ہماری مسجد میں اذان ہو گئی، ابھی دوسرے کی مسجد میں اذان نہیں ہوئی، یا بھی دوسروں کی مسجد میں اذان ہو گئی، ہماری مسجد میں ابھی اذان نہیں ہوئی، جب تک ہماری مسجد کے اندر اذان نہیں ہوگی تو اس وقت تک میں روزہ افطار نہیں کروں گا۔ کیا پتہ ہم نے مسجد کے اندر جا کے دیکھا ہی کوئی نہیں، کیا پتہ وہاں مسجد کی دیوار پر لکھا ہوا ہو کہ یہاں روزہ افطار ہونے کے 3 منٹ بعد اذان دی جائے گی، تو اس نے تو پھر 3 منٹ اپنے آپ کو تاخیر میں ڈال دیا۔ فرمایا جو غروب ہونے کے بعد تاخیر سے روزہ افطار کرے گا اس کا روزہ ہی قبول کوئی نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا جلدی افطار کرنے کی فضیلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا احب عبادی علی اعجلہم فطرا، اللہ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو افطار میں جلدی کرے، غروب آفتاب کے بعد بالکل دیر نہ کرے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ثلاثۃ یحب اللہ تعجیل الافطار وتاخیر السحور وضرب الیدین احدها علی الاخری فی الصلاۃ۔ اللہ پاک تین چیزوں کو پسند فرماتے ہیں، افطار میں جلدی کرنا، اللہ کو یہ محبوب ترین لوگ اللہ کو پسند ہے جو افطار میں جلدی کرتے ہیں، سحری میں تاخیر کرتے ہیں، یعنی صبح صادق کے وقت۔ اب صبح صادق کب ہوتی ہے؟ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اپنے اس وقت کے 6 حصے بنا لیں، اور آخری حصے کے اندر اپنی سحری کا حصہ بنا لے کہ میں نے آخری وقت میں سحری کرنی ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، رمضان المبارک کا اللہ نے یہ رحمتوں والا عشرہ عطا فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ، ساری تعریف اللہ تیرے لیے، والحمدللہ، پاک ہے اللہ، پاک ہے اللہ۔ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ یوں تسبیحات نہیں انگلیوں پہ پڑھنی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ سبحان اللہ، پھر اللہ کی ذات کا یقین ہو کہ پاک ہے تو سارے جہانوں سے، اللہ تو پاک، الحمدللہ الحمدللہ، تاکہ جو بول زبان سے نکل رہا ہے وہ بول کا یقین آپ کے میرے دل کے اندر آ جائے، اے اللہ تو پاک، ولا الہ الا اللہ، کوئی نہیں تیرے علاوہ، الا اللہ، مگر تو ہے، واللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا، سب سے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ، نیک کام کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق تیری طرف سے ہے جو عالی شان مرتبے والا، عظمت والا ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میرے عزیزوں، رہ گئے دن پیچھے 3، منگل بدھ جمعرات، پھر 10واں روزہ، اس کے بعد مغفرت کا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ جتنی اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکے ان 10 دن کے اندر اللہ کی رحمتوں کو سمیٹے، اپنے حال کو اللہ کے سامنے رکھے اور اس کی رحمتوں کو اپنے حال پر لینے کا اللہ سے ارادہ کرے اور اللہ سے رو رو کے مانگے۔ دوسرا فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی اور اللہ کو 3 چیزیں پسند ہیں، غروب آفتاب ہوتے افطار کرنا، اخیر وقت تک سحری کو مؤخر کرنا۔ اس میں 2 وجہ ہیں، میرے بھائی جلدی سحری کھا لیں گے اور پھر سو جائیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ ایک فرض ادا ہو جائے گا اور دوسرا فرض چھوٹ جائے گا۔ روزہ تو رکھا جائے گا، سحری والا مستحب سنت عمل بھی پورا کر لیا جائے گا، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ فجر کی نماز کا چھوڑ جانا۔ فرمایا جس نے ایک نماز چھوڑ دی اور نماز کو قضا کر دیا، اس کے بدلے میں ساری زندگی سجدے کرتا رہے، اس فرض نماز کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے میرے بھائی۔ اچھا، افطار کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان احدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجدوا التمر فعلى الماء فإن الماء طهور۔ جب تم میں سے کسی آدمی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی نہایت پاکیزہ چیز ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلى على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسبات مما۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوریں لے لیتے، چند تر نرم کھجوریں لے لیتے اور اس سے روزہ افطار فرماتے۔ اگر تر کھجوریں بر وقت موجود نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے، اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو پانی کا گھونٹ پی لیا کرتے۔ بعض یہاں مرد عورت کہتے کہ روزہ نمک سے افطار کیا جائے تاکہ یہ معدے کی گرماہٹ کو اور معدے کے خالی پن کو دور کرے۔ اگر ثواب کی نیت سے، بہشتی زیور کے اندر ہے، اگر ثواب کی نیت سے یہ سمجھ کر کے نمک سے روزہ افطار کریں گے یہ سنت ہے تو ثواب ملے گا، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ افطار کے اوقات کا اہتمام اور روزہ کی افطاری کے بارے میں میرے عزیز و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی، تو امت خیر پر قائم رہے گی کہ تاخیر میں سحری کرے آخری وقت میں، کہ جب 5-10 منٹ باقی رہ گئے ہوں اور رات کو کھانے میں اتنی گنجائش رکھے کہ
کہ میں سحری اٹھ کے آرام سے کر سکوں، اور اس سے پہلے کا وقت ہے۔ یہ اللہ کی لا ریب کتاب آپ کے میرے سامنے ہے، اس قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، تہجد کے اندر اللہ کو یاد کیا جائے۔ سارے سال کے اندر یہ ایک مہینہ تہجد کی نماز کا اہم موقع ہے، جو زندگی بھر میرے عزیزوں اپنی مصروفیت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے تہجد کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ وہ سحری میں 15 منٹ کے بجائے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 25 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 5 منٹ استنجا خانہ کو دے دیں، وضو کے لیے دے دیں، اور 5 منٹ کے اندر کم سے کم 2 رکعت ہی تہجد پڑھ لیں۔ پھر اس کے لیے اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے پیش کر دیں اور گڑ گڑا کے اللہ سے اپنی تمام پریشانیوں کا حل اس کی منظوری کروا لیں۔ اس کے بعد سحری کھائیں، پھر سحری میں برکت ہے۔ فرمایا جو سحری کھاتا ہے آسمان کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، دین کے مسائل کو سیکھ کرنا یہ اہم ضروری ہے۔ جتنا مسائل سے واقفیت ہوتی رہے گی اتنا دین پہ چلنا آسان ہوگا۔ جو چھوٹے حضرات ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے موقع عطا فرمایا، بچے ہیں چھوٹی عمر کے، اب تو بالغان کے لیے بھی جگہ جگہ مدارس دینیہ قائم ہیں کہ وہاں آ کر اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے موٹا موٹا دین حاصل کر لیں، جس سے حلال حرام کا، پاکی ناپاکی کا انسان کو پتہ لگ سکے۔ اور عمر رسیدہ ہو گئے اور عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے، اب کسی سے پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے یا کسی ادارے میں بیٹھ کر پڑھنے میں آر اور شرم محسوس کرتے ہیں، اس کے لیے دعوت و تبلیغ کی برکت سے اللہ نے ایک راستہ دیا ہے۔ یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ اللہ جل شانہ اس مدرسے میں داخل ہو کر اس مدرسے کے اندر بھی تعلیم حاصل کرنے کی، اپنی کامیابی کے لیے، ساری انسانیت کی کامیابی کے لیے اللہ جل شانہ میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ کہنے والا بھی محتاج اور سننے والے بھی محتاج، جو کہا ہے غفلت کوتاہی کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی طرف سے کوئی بات منہ سے نکل گئی ہو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ وہ گناہ جو ہم نے اپنی انگلیوں پہ گن رکھے ہمیں یاد ہیں، اور وہ گناہ جو کرنے کے بعد بھول گئے، دور دور تک ہمیں یاد نہیں، تیرے علم میں ہے، اے اللہ سارے معاف فرما دے۔ یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے بعد ایسا گناہوں سے ہمیں پاک فرما دے جیسے دنیا کی زندگی میں آج ہی آنکھ کھولی ہو۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی جو دنیا سے چلے گئے تمام کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ درجوں میں مقام عطا فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، اپنے علم سے علم نصیب فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما، ہماری دنیا کی زندگی کی کوتاہیوں کو، غفلتوں کو معاف فرما دے، اور اپنے بندوں سے راضی ہو کر اپنے گھر میں آنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ 5 وقتہ نماز بنا دے، نمازی بنا دے، اور ہمارے گھروں کے ماحول کو بھی درست فرما دے، ہمارے گھروں کا رہن سہن ایسا بنا دے کہ ہمارے گھر اور گھر کے اندر رہنے والے تجھے پسند آنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما لے، اور اللہ کے نبی کو ہمارے حق میں راضی فرما دے۔ الہ العالمین اگر آپ ہمارے سے غصہ ہے تو معاف فرما دے، ہمیں راضی بھی کرنا نہیں آتا۔ الہ العالمین اللہ تیرے دربار میں جیسے کیسے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ابھی ابھی نماز کے سجدہ کیا ہے، اور پروردگار عالم سبحان ربی العالی کہہ کے تیری عظمت، تیری کبریائی، تیری بڑائی کا ہم نے اعلان کیا ہے۔ اللہ پاک اس کو آپ پسند فرما کر ہمیں معاف فرما دیجئے، اور اللہ موت تک یہ آخری وقت کی آخری سانسیں نکلنے سے پہلے کی جو نماز کا وقت ہو وہ بھی جماعت کے ساتھ اپنے گھر میں بلا کر ادا کرنے کی توفیق فرما دینا۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، اور بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دے، ساری امت پہ رحم فرما دے، اور پریشانیاں ختم فرما دے، مسئلے سارے حل فرما دے۔ اللہ ہمارا ملک اس کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ فرقہ واریت کی جو آگ لگی ہے یا اللہ، یا کوئی سازش ہے یا پتہ نہیں اس آگ کو لگا کر کون خوش ہو رہا ہے، الہ العالمین یا اللہ دشمن
نبوت کے ارادوں کو یا اللہ نیست و نابود فرما دے اور اس ملک کو امن سکون کا گہوارہ بنا دے۔ ختم نبوت کے چوکیداروں نے یا اللہ جو جان کا نذرانہ پیش کیا قبول فرما۔ پروردگار عالم، مرنے والے بھی مسلمان اور مارنے والے بھی مسلمان، الہ العالمین بہت بڑی ہم سے غفلت اور بھول ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اے اللہ تو معاف فرما دے اور حق والوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو مزاج کے مطابق اور وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایسے فیصلے اور ایسے بل اسمبلیوں کے اندر پاس فرما دے۔ اے اللہ تیری توحید کے پھلیرے بھی بلند ہوں اور ختم نبوت کا پرچار بھی قیامت کی صبح تک باقی رہے اور ہر اسمبلی کے اندر بیٹھنے والے سے لے کر ریڈی والے تک ہر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا چوکیدار نظر آئے۔ الہ العالمین ہمارے ملک کی خیر فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک کو اور ملک میں رہنے والوں کو سازشوں کا شکار ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ اس وقت اس دعا میں پوری دنیا میں جو شامل ہوا ہے اور ہماری بات پر دعا پر آمین کہہ رہا ہے، اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما دے، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ جنہوں نے پیغامات کے ذریعے یا اللہ دعاؤں کی درخواست کے لیے کہا، اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما دے، مساجد کو آباد کرنے والا بنا دے، تیرے قرآن سے رغبت اور شوق عطا فرما دے، قرآن کی تلاوت کا شوق نصیب فرما دے، ہماری زندگیوں کا اللہ ہی سے حصہ فرما دے، رزق حلال عطا فرما اور جو دے اس میں برکت عطا فرما، بے روزگاری ختم فرما دے اور وافر مقدار میں رزق دے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ اے اللہ جو بچیاں جوان ہیں عزت والے گھرانوں میں نسبت رشتے عطا فرما دے، جن کی شادیاں ہو چکی اور گھر میں جھگڑے فساد اور ناچاکیاں ہیں، گھریلو زندگی بہت بری طرح جھلس گئی متاثر ہے، اللہ امن کے فیصلے فرما دے، سکون کے فیصلے فرما دے، اللہ گھروں کو ٹوٹنے سے بچا لے، طلاق ہونے سے اللہ گھروں کو بچا لے، یا اللہ سکون نصیب فرما دے، بچوں کو فرما بردار بنا دے اور والدین کو بھی اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے مدرسے کو جامعہ عثمانیہ کو آباد فرما دے، اہل خیر کو متوجہ فرما دے، یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، جو نماز کے سجدوں سے اللہ اس مسجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی ان کے گھروں کو آباد فرما، درازی عمر نصیب فرما، ہر قسم کی ناگہانی آفت، ایکسیڈنٹ سے، الہ العالمین کرنٹ لگ جانے سے، حرکت قلب بند ہو جانے سے، اور اے اللہ ایسی موت جس میں کلمے پڑھنے کی توفیق نہ ہو، اللہ ایسی موت سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ جتنے دعوت کے کام، جتنے قرآن کے عظمت کے پھیلانے کے کام ہو رہے ہیں، اللہ پاک تو مدد بھی فرما دے، اللہ ان کے کرنے والوں کا بھلا بھی فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔